آج ہے 3 جون 2026۔ ہماری آج کی ویڈیو کے موضوعات ہیں یو ایس ایران کے درمیان پیس ٹاکس، لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کی صورتحال اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں۔ اس سلسلے میں یہ بتاتے چلیں کہ پیر 1 جون 2026 کو ایران کی سیمی آفیشیل نیوز ایجنسی تسنیم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ ایران یو ایس کے ساتھ تمام پیس ٹاکس کو سسپینڈ کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل لبنان کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے یا اس کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے بیچ میں مداخلت کی اور اس نے اعلان کیا کہ اب حزب اللہ اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے، اور اس طرح انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ایران کے پیس ٹاک سسپینڈ کرنے کی خبر ہے وہ غلط ہے۔ اب آتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی طرف۔ منگل کے روز یعنی 2 جون 2026 کو سینٹ کام نے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ وہ آئل ٹینکر ایران کی طرف جا رہا تھا تو اس کے اوپر سینٹ کام نے اس کے انجن روم پہ میزائل فائر کیا اور اس کو ڈسیبل کر دیا۔ اس کے جواب میں ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس نے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا اور اس کے علاوہ ایک ویسل جو تھی اس کو بھی نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں سینٹ کام نے بتایا کہ 5th فلیٹ پہ جو حملے کا کلیم ہے ایران کا وہ غلط ہے۔ سینٹ کام نے ایک حملہ کیا جس میں انہوں نے ایران کے کیشم آئلینڈ کو نشانہ بنایا، اور سینٹ کام نے کہا کہ یہ سیلف ڈیفense سٹرائکس ہیں۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے اپنی سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے منگل کے روز دی، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 3 ایرانین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے کچھ بیلسٹک میزائلز بھی ایران کی طرف سے جو فائر کیے گئے تھے ان کو گرا دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 3 میزائل جو تھے وہ بحرین کی طرف فائر کیے گئے تھے اور ان میں سے جو جتنے بیلسٹک میزائلز تھے ان کو گرا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بتاتے چلیں کہ امریکن فورسز نے جس آئل ٹینکر کو اپنے میزائل کے ذریعے فائر کیا وہ بیسیکلی بوٹسوانا کی لیگزی ویسل تھی جو کہ انٹرنیشنل واٹرز میں کارگ آئلینڈ ہے ایران کا، اس کی طرف یہ جاری تھی۔ تو شپ کے کرو کو ریپیٹڈ وارننگز دی گئیں جس کو کہ شپ کے کرو نے اگنور کیا، اور الٹیمیٹلی یو ایس فورسز نے پھر ڈسیبل کر دیا۔ اب آتے ہیں ایران کے تازہ ترین ڈرون اٹیکس جو کہ انہوں نے کویت کے ایئرپورٹ پہ کیے۔ یہ 3 جون 2026 کو کویت نے بتایا کہ بدھ کے دن اس نے اپنی تمام کمرشل جو فلائٹس ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جب ایران نے ایک ڈرون اٹیک کیا ان کے ایئرپورٹ پہ، جس کی وجہ سے کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں کویت کے ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل سعود عبدالعزیز العتابی انہوں نے بتایا کہ کافی زیادہ ڈرونز جو ہیں انہوں نے کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پیسنجر بلڈنگ کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کافی لوگ اور بلڈنگز جو ہیں ان کو نقصان پہنچا۔ یہ ایئرپورٹ ابھی حال ہی میں 1 جون کو کھلا تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ بند تھا ایران وار کی وجہ سے۔ کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ بیسیکلی ایران نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس سے 1 دن پہلے منگل کے روز یو ایس ملٹری نے اس کے کیشم آئلینڈ میں جو ملٹری فیسلٹی ہے اس پہ حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے کیشم آئلینڈ پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایران نے کافی زیادہ میزائلز جو تھے وہ کویت اور بحرین پہ اس سے پہلے فائر کیے تھے۔ ان کے مطابق ایران نے 2 میزائل جو تھے وہ کویت پہ فائر کیے تھے جو کہ راستے میں ہی گر گئے، اور اس کے علاوہ یو ایس اور بحرینی فورسز نے کافی زیادہ جو میزائلز ہیں جو بحرین کی طرف آ رہے تھے ان کو مار گرایا۔ اور یو ایس سینٹرل کمانڈ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ڈرونز جو کہ امریکن فورسز کویت میں جو سیٹلڈ ہیں ابھی وہاں پہ ہیں
ان کی طرف وہ ملٹیپل ڈرونز آ رہے تھے تو ان کو راستے میں انہوں نے گرا دیا. اور ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ بیسیکلی اس جہاز کو پر میزل فائر کرنے کی وجہ سے ہوا کہ جس کے انجن روم، آئل ٹینکر کے انجن روم کو امریکن فورسز نے میزائل فائر کیا تھا. اس کے بعد سے یہ تمام جو آگے حملے ہوئے ہیں یہ اس کے بعد ہوئے. کویت کی منسٹری آف فارن افیئرس نے یہ بتایا کہ ایران کے ان حملوں میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کافی زیادہ وائٹل فیسلٹیز جو ہیں ان کو ڈیمیج پہنچا ہے. کویت کی ہیلتھ منسٹری نے یہ بتایا کہ ایک فل سکیل ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، کیونکہ تقریباً منیمم 63 پیپل جو ہیں وہ اس حملے جو ہوئے اس میں زخمی ہوئے ہیں. کویت کی ڈیفنس منسٹری نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً 13 بلسٹک میزلز اور 17 اٹیک ڈرون جو ہیں وہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک انڈین نیشنل جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ اور سیز فائر. موجودہ حالات میں کہ جس میں ٹرمپ نے خاص طور پہ انٹروین کر کے نتنیاہو اور لیبنیز پرائم منسٹر سے بات چیت کی اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر کروانے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی لیبنان آرمی کے مطابق اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائک میں ان کے لیبنان آرمی کے ایک سولجر کو قتل کر دیا ہے. لیبنیز آرمی کا یہ سولجر جو تھا یہ اس وقت قتل ہوا جبکہ شہید ہوا جبکہ یہ نبیتیا کفر تبنیت روڈ پہ ٹریول کر رہا تھا، تو اس کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں شہید کر دیا گیا. اور اب بات کرتے ہیں آئل پرائسز کی. ایران ڈیل کے بارے میں شکوک کی وجہ سے آئل پرائسز ایک بار پھر جو ہیں وہ اوپر کی طرف بڑھ رہی ہیں. پیس ڈیل کے بارے میں شکوک و شبہات نے آئل پرائسز کو 1% اوپر کر دیا ہے. آئل پرائسز ایک بار پھر $100 پر بیرل تک پہنچ گئی ہیں، اور اس کی مین وجہ یو ایس اور ایران کے درمیان ہونے والی تازہ ترین لڑائی ہے.